بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ لاوارث جنوبی پنجاب جو سریکستان کہلاتا ہے، یہاں سریکی لوگ زیادہ رہتے ہیں جی۔ یہاں پر بہت خوفناک منظر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، جہاں پر سریکیوں کی جگہ جگہ لاشیں مل رہی ہیں، ہزاروں لوگ سیلاب میں پھنس گئے ہیں جی۔ سریکیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ یہاں کے سریکستان جو یہاں کے سریکی ہیں، یہ جو علاقہ ہے جنوبی پنجاب کا، یہ ڈوبا نہیں ہے بلکہ اسے ڈبویا گیا ہے۔ پانی کو راستہ ہی نہیں دیا گیا، جگہ جگہ روک کر پریشر بڑھا کر پانی کو چھوڑا گیا ہے۔ بیراجوں پر درے بند رکھے تھے، ملتان کے قریب پانی کو روکا گیا، جلال پیر میں بھی پانی کو روکا گیا۔ ایک ڈی ایس پی لطیف احمد نے پانی کو راستہ دینے کے لیے انتظامی افسران اور پنجاب حکومت کو خط لکھا تو اسی ڈی ایس پی کو معطل کر دیا گیا۔ سریکی قوم سے تخت لاہور کا بدلہ لیا جا رہا ہے، یہ سریکیوں کا کہنا ہے جی۔ سریکیوں کا کہنا ہے کہ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے سریکی صوبہ مانگا ہے۔ چولستان میں لاکھوں ایکڑ اراضی پر قبضے کی نیت سے بنائی جانے والی چولستان کینال کی مخالفت کی، اسی وجہ سے جو ہے دریائے سندھ کے پانی پر ڈاکہ ڈالنے کی مخالفت کی۔ سریکی الیکشن کمیٹی کے مرکزی چیئرمین راشد عزیز بھٹا نے کہا ہے کہ سریکی وسیب کے لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور لاکھوں گھر تباہ اور برباد ہو گئے ہیں۔ چنیوٹ، جھنگ، ملتان، جلال پیر، علی پور سمیت پورے صادقآباد تک سریکی علاقے میں بہت نقصان ہوا ہے۔ جگہ جگہ سریکیوں کی لاشیں مل رہی ہیں، یہ زخم سریکی کبھی نہیں بھولیں گے۔ راشد عزیز بھٹا کا کہنا ہے کہ بھولیں گے علی پور کے لوگ تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر علی پور مکمل طور پر ڈوب گیا، اسی طرح سیت پور مکمل طور پر وہ بھی ڈوب گیا جی۔ تو یہاں پر بہت خوفناک جو ہے وہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہاں پر لاشیں مل رہی ہیں جلال پور میں، اور سیلاب میں 3 دن سے پھنسی فیملی جو ہے وہ کشتی نہ ہونے کے صورت میں 6 کلومیٹر پیدل کنارے پر پہنچی ہے جی۔ انتہائی افسوسناک اور یہ منظر جو ہے تکلیف دہ ہیں، اور ہمارے انتظامیہ کو بھی سوچنا چاہیے۔ اور آج میں نے دیکھا ہے کہ مریم نواز کے ایک بیگ جو ہے وہ دیا گیا پنجاب حکومت کی ریلیف جو ہے، اس میں جوس اور ٹافیاں اور بسکٹ ہیں جی، اور چپس پڑی ہے، یہ دیا گیا جی ان کو بیگ۔ اور اتنی تو اس بیگ کی قیمت نہیں ہے جتنی اس کے اوپر لگے سٹیکر کی قیمت ہے۔ جو ان کے اوپر سٹیکر لگایا گیا ہے، وہ جو اندر اشیاء ہے ان سے زیادہ جو ہے وہ خرچہ تو اس کے اوپر آیا ہے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک ہے، یہاں انتظامیہ کی انتہائی غفلت اور ہٹ درمی ہے جی، اور نہ یہاں کوئی ریسکیو کا پراپر انتظام ہے، اور لوگوں کو ایسا لگتا ہے، میں ایگری کرتا ہوں راشد عزیز بھٹا صاحب کی اس بات سے کہ جان بوجھ کر ڈبایا گیا ہے، نہ کوئی حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ آتے ہیں جی ہیلی کاپٹر، اور لاہور کو تو انہوں نے پیرس بنا دیا ہے، لیکن یہ جنوبی پنجاب جو ہے یہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، یہ لوگ بھی جو ہے پاکستانی ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ریاست کا کام ہے۔ اور یہاں پر پہلے چولستانیوں کو پانی نہیں دیا، پیاسا مارا ان لوگوں کو، اور جب ابھی سیلاب آیا تو پھر ڈبو کے مارا ہے۔ جہاں سے طاقتوروں کی زمینیں تھیں وہاں بند نہیں توڑا گیا، دوسری طرف توڑ کے وہاں پانی منتقل کیا گیا جہاں سے پانی نکلنا ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے لوگ جو بے خبر تھے بے خبری میں ڈوبے، اور ان کی جو یہ حالت ہو چکی ہے، انتہائی خوف کا عالم ہے یہاں پر۔ دکھ ہے جی اس بات کا۔ اور پھر یہ سریکی لوگ جو ہیں یہ پھر جب گلہ کرتے ہیں تو یہ لوگ اٹھ کر ان کو جو ہے لسانی طور پر ہٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف مہم چلاتے ہیں۔ تو وہ بیچارے کیا کریں جب ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہو، ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا رویہ رکھا جائے کہ لاہور کو تو پیرس بنایا جا رہا ہے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں کچھ سوچا نہیں جا رہا۔ ان لوگوں کو جو ہے ڈبو کے پہلے پیاسا پھر ڈبویا جا رہا ہے، تو یقین سے کہاں جا کر گلہ کریں، کس کے سامنے یہ جا کر روئیں پیٹیں؟ نہ عدالتیں سننے والی ہیں، نہ وہ جو حکومتیں بناتے ہیں گراتے ہیں وہ سننے والے ہیں۔ یہ بیچارے پھر خود ہی روئیں گے پیٹیں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ سے ہی جو ہے مدد مانگتے رہیں گے، کیونکہ آخری حال تو یہی ہے۔ باقی حکومت تو جو ہے وہ جتنا خرچہ کر کے وہ گھوم رہے ہیں جی، ان لوگوں کہہ رہے تو یہ ایک قسم کا مطلب ان کی تو باہر سے امداد آئے گی، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا ان لوگوں کے لیے پیکج آئے گا۔ اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ان لوگوں کے جو سعودی عرب نے ریلیف بھیجا تھا تو اس سے سولر پلیٹیں غائب ہو چکی ہیں۔ اسی طرح جو 2022 میں آیا تھا سیلاب آیا تھا تو اس ٹائم جو امداد آئی گئی تو امداد کے جو وہاں کے تمبو کناتیں تھیں وہ جو ہیں وہ کناتیں کو جلسوں میں استعمال کیا گیا۔
تو یہ حالات ہے جی ان لوگوں کے. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر پاکستانی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خاص طور پر جو جنوبی پنجاب میں یہ سیلاب آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمام ہمارے ان بھائیوں کی مشکل آسان کرے. ان کا جو دکھ درد ہے، ان کے جو غم ہے، یہ کبھی کم نہیں ہو سکتے. جو ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، ان کا یہ درد جو ہے یہ ایک بہت تکلیف دہ. ہم کتنا بھی ان لوگوں کے ساتھ اظہار جو ہے یکجہتی کریں، لیکن جو ان کو تکلیف، جو ان کے اندر گھاؤ لگا ہے، یہ بمشکل ہی بھرے گا، کیونکہ ان کے پیارے ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ڈوب ڈوب کے مر رہے ہیں. تو بیچارے رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں اور بد دعائیں دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ظالم ہیں انہیں کو انہی بد دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برباد کرے گا. آمین.